ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا، یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک نوجوان نہر کے کنارے بیٹھا لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دوست وہاں سے گزرا۔ اس نے جب اپنے دوست کو اس طرح سے دیکھا کہ اسی لہروں کو دیکھ رہا ہے تو کہا، خیریت، یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ تو اس نے اپنا دل کا حال کھول دیا، کہنے لگا یار سکون کی تلاش میں ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے شور سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو کان بجنے لگے، ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، دل بھی بڑا گھبراتا ہے۔ نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے بس یہ نظارے کرتا رہتا ہوں تھوڑا تاکہ ایزی ہو جاؤں، ریلیکس ہو جاؤں۔ تو دوست نے مشورہ دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑے حکیم صاحب ہیں، ان سے ملو، شاید وہ تمہارا کوئی اچھا علاج کر دیں۔ وہ دوست حکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے نبض وغیرہ چیک کی اور کہا کہ تمہارا علاج تو ہو جائے گا لیکن میں جو کہوں وہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، کر لیتے۔ تو کہا کہ گھر میں مرغا رکھ لو اور 3 دن بعد میرے پاس آنا۔ اب وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ ویسے ہی میں تو بڑا شور شرابے سے پریشان ہوں اور گونگا مرغا تو دیکھا نہیں ہے، تو ککڑوں کو کرتا ہی رہے گا، شور اور بچے گا۔ لیکن حکیم صاحب نے کہا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے، مرغا رکھ لیا۔ اب جیسے مرغا لے کر گھر گیا تو بچوں کی تو عید ہو گئی،
وہ اور ہلا گلا شروع ہو گیا، کھیلنے لگے، تو اس شخص کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ 3 دن کے بعد حکیم صاحب کے پاس پہنچا کہ جناب وہ مرغا تو اسی دن لے لیا تھا، 3 دن ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ میری تو بے سکونی بڑھ گئی ہے، گھر میں اور شور بڑھ گیا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، ایک کتا بھی رکھ لو۔ اب اس کے تو جی میں آیا کہ میں حکیم صاحب کو ذرا کچھ سناؤں، لیکن علاج کرانا تھا۔ کتا لے لیا بھائی۔ اب کتا لے کر گھر آیا اور گھر کے باہر اس کو باندھ دیا۔ اب بچوں کا شور تھمتا تو کتا بھونکنے لگتا، وہ چپ ہوتا تو مرغے کی باری آ جاتی، تو یہ تو اور ادھم مچ گیا گھر میں۔ اب 3-4 دن کے بعد پھر بلایا، پھر پہنچے حکیم صاحب کے پاس، تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، ایک گدھا بھی رکھ لو۔ اب چونکہ علاج کرانا تھا، لہذا وہ گدھا بھی لے آیا، گھر کے باہر باندھا، تو محلے والے شروع ہو گئے کہ بھائی تیرے تو ایک گھر میں ویسے ہی ہم پریشان ہیں تیرے بچوں سے، مرغا الگ شور مچا رہا ہے، کتا الگ بھونک رہا ہے، یہ گدھا جو ہے یہ بھی سائلنٹ تو نہیں ہوگا، ڈھینچو ڈھینچو یہ بھی کرتا ہے۔ اب سب نے کہا کہ بھائی ہمارا خیال کرو، پڑوسی ہم، سارا سکون برباد ہو گیا ان کا بھی۔ بہرحال بڑا عجیب و غریب حال ہو گیا اس کا۔ اب حکیم صاحب کے پاس پہنچا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے؟ کہ نا گدھے کو فوراً بیچ دو۔ وہ گیا گدھا بیچنے کے لیے، تو آدھی قیمت پہ بکا، جان تو ویسے ہی چھڑانی تھی، آدھی قیمت پہ گدھا بیچ کر آ گیا۔ دوسرے دن حکیم صاحب کے پھر پہنچا، تو نے کہا کتے کو بھی چلتا کر دو۔ اب کتے کو کم کیا تو گھر میں اس کو لگا کہ شور کم ہو گیا ہے۔ اب کی بار حکیم صاحب کے پاس پہنچا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، مرغا جو ہے ذبح کر کے اس کو بھی کھا لو۔ تو کہنے لگا حضرت ایسا نہ کریں، میرے بچے بڑے مانوس ہو گئے مرغے سے، اور یہ جب تک بانگ نہ دے تو لگتا ہی نہیں کہ دن نکل آیا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بھئی کام تو کرنا پڑے گا۔ خیر مجبوراً اس نے مرغے کو بھی ذبح کیا، دعوت کر کے کھا گئے وہ بھی۔ اب حکیم صاحب کے پاس پہنچا تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ ایسا کرو، بیوی بچوں سے بھی جان چھڑا لو۔ سائلنٹ چاہیے نا اور خاموشی، بیوی بچوں سے بھی جان چھڑا لو۔ تو اب تو وہ رونے کے قریب آ گیا اور کہنے لگا حکیم صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، اتنا بہت ہے، میرا علاج مکمل ہوا، مجھے سکون ہے۔ حکیم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ سکون دراصل ہمارے اندر ہوتا ہے، اب ہم اسے باہر تلاش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ خلاف مزاج باتوں کو برداشت کرنے کی عادت یہ بنا لیں تو ہم پرسکون رہ سکتے ہیں، ورنہ بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ جاؤ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس فرضی حکایت یا اس واقعے سے سکون حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہمیں حاصل ہوا کہ سکون ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میں بڑی ایزی زندگی گزاروں، بڑا پرسکون رہوں۔ اس سکون کو انسان جگہ جگہ تلاش کرتا ہے۔ کبھی اسے لگتا ہے کہ زیادہ دولت کماؤں گا تو سکون مل جائے گا، دولت سے سکون کہاں ملتا ہے؟ قارون کو اگر دولت سے سکون ملتا تو قارون کو مل جاتا، مگر کیا ہوا کہ وہ اپنے خزانوں سمیت دفن ہو گیا۔ یعنی اگر دولت سے سکون ملتا ہوتا تو ظاہر سارے سیٹھ لوگ یہ پرسکون ہوتے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ سیٹھ لوگوں کو تو زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، مال کا کہ جناب نیند نہیں آ رہی، کاروبار کا کہ جناب کبھی کاروبار میں ریٹ آگے ہو گئے تو پیچھے ہو گئے، تو پراپرٹی آگے ہو گئی تو پیچھے ہو گئی، تو یہ ٹیکس لگ گیا تو یہ آ گیا، تو وہ مال آ رہا تھا تو اس کا ٹیکس بڑھ گیا، تو یہ ایک ٹینشن۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مالدار ہونے میں ہی سکون ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حکومت ہوگی، طاقت ہوگی تو جناب سکون مل جائے گا، تو اگر یہ چیز ہوتی تو فرعون نمرود کیوں برباد ہوتے؟
کچھ لوگ شہرت میں سکون ڈھونڈتے ہیں، تو شہرت تو ابو جہل کو بھی ہے، مگر کیا اسے سکون ملا؟ تو یقیناً نہیں ملا۔ تو سکون کی تلاش میں لوگ نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں، کیا کیا جتن کرتے ہیں، مختلف انداز اپنائیں گے۔ کوئی دیکھو تو کلبوں کی طرف جا رہا ہوگا کہ جناب میں ایزی ہونا چاہتا ہوں، میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں۔ کسی کو دیکھیں تو ڈائجسٹوں کا، ناولوں کا یہ اسٹڈی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل نیٹ کا دور ہے تو جناب یہ فیس بک پہ چیٹنگ کرتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ کہ جناب مجھے سکون چاہیے۔ کوئی موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، وہ بھی اگر دیکھیں تو وہ ایزی ہونا چاہتا ہے، ریلیکس لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں یہ نشہ کرنے والوں کو بھی اگر جائزہ لینا، یہ ہیروئن پینے والے، چرس پینے والے، شرابیں پینے والے، مختلف نشے کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ یہ سکون چاہتے ہیں۔ اور کوئی اپنے پیٹ کا بوجھ ہلکا کرتا ہے تو ظاہر غیبتیں بھی کرتا ہے، دل آزاری بھی کرتا ہے، بدگمانیاں بھی کرتا ہے، نہ جانے الزام تراشیاں بھی کرتا ہے۔ تو اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو سکون پانے کا مطلب ایک راستہ ڈھونڈا۔ تو بعضوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ذمہ داری پوری کرنے پر سکون ملتا ہے، تو کئی سست اور کاہل یہ کام نہ کرنے پر سکون حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ مختلف انداز معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو انسان نے سکون کی تلاش میں جتنے راستے اپنے طور پر اختیار کیے، تو کہیں آخرت برباد ہوئی، کہیں وقت ضائع ہوا، کہیں رقم ضائع ہوئی، کہیں صحت و برباد ہوئی، کہیں دوسرے لوگ بے سکون ہوئے، لیکن حقیقی سکون پھر بھی نہیں ملا۔ جسے انسان نے سکون سمجھا وہ وقتی کیفیت و نظر کا دھوکہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ حقیقی سکون کیسے ملے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم سکون کا معیار بدلیں۔ فضولیات اور گناہوں میں سکون کی تلاش یہ نادانی ہے، اور ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا پروردگار عز و جل یقیناً ہم سے زیادہ ہمارے دل و دماغ اور جسم و روح کو جانتا ہے۔ اس نے ہمارے دلوں کا سکون و چین اپنی یاد میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو اس آیت کے تحت تفسیر خزانہ العرفان میں ہے، اس کے رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے عدل و عتاب کی یاد دلوں کو خائف کر دیتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بڑی عجیب و غریب ہماری زندگی کا انداز ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اگر انداز دیکھتے ہیں تو بڑی غفلتوں اور بڑی مطلب وہ عجیب و غریب معاملات میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اور جہاں اگر خلاف مزاج کوئی ہماری بات ہوتی ہے تو ہم اس پہ دل چھوٹا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی لو لیول پر جا کر ہم اس معاملے میں اپنا سلسلہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے کہ یقیناً جس کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت ہوگی، اور وہ کیوں محبت نہ کرے اپنے رب سے، کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً اللہ کا بندے سے راضی ہونا، اس سے خیر کا ارادہ فرمانا، بندے کی تعریف کرنا، اسے اپنے ثواب سے مالا مال فرمانا، اس سے عفو و درگزر کرنا، اسے اپنی اطاعت میں مشغول رکھنا، اپنی نافرمانی سے بچانا، یہ رب تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب اس کو نمازوں کی توفیق دی، اسے عبادت کی توفیق دی، اسے نیکیوں کی توفیق دی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے
تو اسے دین کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اسے محبوب ہو، اور اسے بھی جو محبوب نہیں، دین سے اسی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پیارا ہے۔ اللہ نے دین دیا، اسے محبوب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات ظاہر ہے انسان ہے، زندگی گزارنی ہے، بہت سارے مسائل، بہت سارے معاملات یہ درپیش ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے تو اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ ظاہر زندگی گزارنی ہے، مسائل آتے ہیں، لیکن ان مسائل پر اگر وہ رب کی رضا پر راضی رہے تو اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، سیدنا ابن شیروے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے مشہور و مقبول ولی حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک تنگ دست اور مفلس شخص نے اپنی غربت کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف لوٹ جا اور یہ الفاظ ورد زبان رکھ، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، یعنی اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ وہ شخص یہ ورد کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کی ایک ملاقات ایک انجان شخص سے ہوئی جس نے اس کو تھیلی پکڑائی اور چلا گیا۔ اس غریب شخص نے جب تھیلی کھولی تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ چلو غیب سے مدد ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ نہ جانے اس کا کیا حکم ہوگا، تو سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس پیش آنے والے واقعے کے روداد بتائے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تیری حاجت پوری ہو گئی تو واپس کیوں آیا؟ اللہ رحمان عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ جا، ما شاء اللہ کانا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے انسان معاشی طور پر پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے نا، یعنی اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میرے نصیب اور مقدر میں جو ہے وہ مجھے ملے گا، وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور ہاں، اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہمارے سامنے، ہم اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے ہم ان معاملات پر عمل کریں تو یہ پریشانیاں، مصیبتیں یہ ہوتی عارضی ہیں۔ انسان بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے لیکن پھر آخر اس کو صحت ملی جاتی ہے، بے روزگاری میں بھی مبتلا ہوتا ہے لیکن بالآخر اس کو کام کاج مل جاتا ہے، اور بھی بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ساری پریشانیاں یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں، ہمیشہ نہ بندہ خوش رہتا ہے نہ غمگین رہتا ہے، خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں ہوتی، وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح غم بھی، پریشانیاں بھی اگر آتی ہیں تو وقتی طور پر ہوتی ہیں۔ اگر بندہ رب کی رضا پر راضی رہے تو اس کا دل یہ توکل سے، اللہ پر بھروسے سے یہ اور مالا مال ہو جائے گا، اور رب کی رضا پر راضی رہنے سے، صبر کرنے سے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی برکتیں بیان ہوئیں۔ اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اس کا بیان ہوا۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، ترجمہ کنز الایمان، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ تو آنے والی مشکلات و مصائب پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے بہر صورت صبر کیا جائے، اور ہم صبر کی اگر عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے اس کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ تو خیر اگر مشکلات آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، ایک بڑی پیاری بات ایک جگہ پڑھی تھی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک نائی رہتا تھا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہیئر ڈریسر بولتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے وہ کرسی لگاتا اور لوگوں کی حجامتیں کیا کرتا تھا۔ گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی، اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، نہ بیوی تھی نہ بچے تھے، ایک چادر اور ایک تکیہ یہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور شرابہ تھا۔ اب دیکھا تو پتہ چلا کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ جو ٹنکی تھی پانی کی وہ اس پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اب لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء یہ لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کسی نے سونا اٹھایا ہوا تھا، کوئی کپڑے کی گٹھڑی اٹھایا تھا، کسی نے بکریاں لے کر بھاگ رہا ہے۔ عجیب و غریب افراتفری تھی، اور یہ سکون سے لیٹا جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا سب کو۔ تو اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا، اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا رکھی تھی۔ جب وہ اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو رک کر بولا، اے ساڑی ہر چیز اجڑ گئی، اے ساڑی جان تے بنی ہے تے تو ایتھے سکون نہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس کر بولا، لالے آج ہی تو غربت دی چس آئی ہے، یعنی غریب ہونے کا مزہ آج ہی آیا ہے کہ آج میرے پاس بظاہر کچھ نہیں تو میرا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم نے جو آل مال کمایا ہے، تم نے جو آج کپڑوں کی ڈھیروں کے ڈھیر جمع کیے، تم نے جو آج سونا جمع کیا ہے، تمہارے پاس جو آج جانور ہیں، ان ساری چیزوں کو سنبھالنے کے لیے تم کتنے ٹینشن میں ہو۔ تو مجھے تو غربت کی چس آج ہی آئی ہے، آج ہی مزہ آیا ہے کہ یار غریب ہونے میں کیسا فائدہ ہے۔ تو بہرحال یہ واقعی ایک بات ہے کہ انسان بسا اوقات پریشانی کا شکار ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ہاں غریب نہیں ہونا ہے ہم کو۔ کس میں؟ نیکیوں میں غریب نہیں ہونا ہے، ہمیں غریب نیکیوں میں نہیں ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائے تو اس وقت ہماری غربت ہو اور ہمارے پاس نیکیاں نہ ہو۔ یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اس وقت نیکیوں میں مالا مال ہوں، نیکیوں میں مالا مال ہوں، نمازیں ہوں، ہمارے ذکر و اذکار ہو، تلاوت قرآن ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر تنگ دستی آ گئی ہے، مصیبتیں آئی ہیں تو اس کے علاج ہیں، اس کے علاج ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ 100 مرتبہ کب کہنا ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے کہنا ہے. یہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. ہے نا، علاج تو ہے، لیکن اس ذکر میں ہمیں لذت تو ملے. ہم تو شرابیں پینے میں، ہم تو الٹی سیدھی محفلوں میں، الٹے سیدھے نشے کرنے میں، الٹے سیدھے ناول پڑھنے میں، الٹے سیدھے ویب سائٹس میں، اس سے ہی ہماری جان اٹکی ہوئی رہتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوتی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے. پریشانی ہے، مصیبتیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں. جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. بارہا امیر اہل سنت کی دعاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی اگر آ کر کہتا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں، آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں جائیں آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. اس سفر کر کے وہاں عاشقان رسول کے ساتھ دعا کرائیں، آپ دعا کرائیں. ایک اسلامی بھائی کا بیان تھا، ان کی بچی پیدا ہوئی تھی، تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کو چہرے پر بال اگنا شروع ہو گئے جیسے داڑھی نکلتی ہے. تو گھر والے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ مدنی قافلے میں سفر کیا، عاشقان رسول کے ساتھ دعا. بچی کا معاملہ ہوتا ہے آدمی زیادہ حساس ہو جاتا ہے، ٹینشن زیادہ ہو جاتا ہے. دعا کرو. دوران مدنی قافلہ ہی گھر والوں کی اطلاع آ گئی کہ رات پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک بال ہی سارے غائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتا ہے. مسائل ہے، پریشانیاں آئیں. آپ کو نوکری نہیں ملی، مدنی قافلے میں سفر کریں. الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت. کیوں کہ اس مدنی قافلے میں ہوتا کیا ہے؟ تہجد، اشراق، چاشت، مدنی حلقے، دین کا علم سیکھنا سکھانا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا. آئے دن ہم خبریں سنتے، نگران شورا کا بیان ہوا، جناب عاشقان رسول جمع ہوئے، وہ بیان سنا تو غیر مسلم مسلمان ہو گئے. ایک شرابی، شراب بیچنے والا، اس نے توبہ کر لی، اور ایک گلوکار، اس نے توبہ کر لی. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کتنی برکت ہے. تو آخر وہ صحبت بھی تو ملے نا. اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، آپ کے گھر میں مشکلات ہیں، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد صاحب کو، اپنے بچوں کے ابو کو انفرادی کوشش کر کے ان کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں، ان کو بھیجیں، تاکہ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعائیں کریں گے نا اور گڑ گڑا کر روئیں گے، ایک تو اپنی ذات کا ایک جو بے چینی ہے نا، یہ بے چینی دور ہوگی. یہ پریشانی ہے جو پریشانی دور ہوگی. کہ آج مطلب بدقسمتی سے، یعنی بچوں کے شور کی وجہ سے پریشان ہوں. ارے اللہ کے بندے تو غور تو کر، تجھے رب تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. ذرا پوچھ جن کے گھر میں بچے نہیں ہوتے، کہ بچوں کی آواز سننے کے لیے تڑپتے، یہ روتے ہیں کہ کاش وہ دن آئے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے جس سے گھر میں چہک ہوتی ہے. اور آج تم بچوں کے رونے پر الجھ گئے، آج بچوں کے کھیلنے پر، بچوں کے مطلب چپٹنے پر تم بھگاتے ہو ان کو کہ جاؤ یہاں سے، سارا دن پریشان ہو کر آتا ہوں. ذرا اس سے پوچھو جو سارا دن تھک ہار کر گھر پہنچتا ہے اور سنسان گھر لگتا ہے اس لیے کہ اس کے گھر میں بچہ نہیں ہے. آج آپ اپنے گھر میں بچے ہونے پر الجھاؤ کا شکار ہیں. ذرا سوچیں یار، کیسا حال ہے ہمارا. اور پھر آپ اور ہم پریشان کس چیز سے ہوتے ہیں؟ بہن کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. یہاں فیضان مدینہ میں مجھے ایک نوجوان ملا اور مجھے کہنے لگا کہ بہت عجیب و غریب اس کا حال تھا، بڑا پریشان، جیسے سوتا نہیں ہے اور الجھاؤ کا دعا کریں. جی فرمائیں. دعا کریں، گھر میں بہت پریشانی ہے، میرے ابو بھی بہت روتے ہیں، میری امی بھی بہت روتی ہیں، میں بھی بہت پریشان ہوں. اللہ خیر کرے. بس وہ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا. آپ دعا کریں، ہمارے گھر میں بہت ٹینشن ہے.
خیر دعا تو کی، لیکن ساتھ میں یہ عرض کیا کہ یار آپ سوچو تو صحیح، اس بہن کا حال کیا ہوگا گھر میں، جو یہ سب دیکھ رہی ہے کہ میری وجہ سے میری ماں بھی روتی ہے، میری وجہ سے میرا باپ بھی روتا ہے، میری وجہ سے میرا بھائی بھی پریشان ہے۔ اس رشتہ نہ آنے پر اس بہن کا قصور کیا ہے، اس بیٹی کا قصور کیا ہے؟ اگر رشتہ نہیں ہے تو کوئی ایسا تو نہیں نا کہ دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کی شادیاں ہوتی ہیں، اللہ جس سے جو چاہتا ہے، جو بہتر ہے اس کے حق میں وہ عطا فرماتا ہے۔ جب رشتہ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ آپ اور میں اس بارے میں اپنے گھر کا سکون کیوں برباد کر رہے ہیں، کیوں ٹینشن میں؟ اور جس کا مذہبی ذہن نہیں ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں وہ لڑکیاں پنکھوں پہ لٹکی ہوئی ملتی ہیں، کود جاتی ہیں۔ خودکشی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا ماحول ہم کیوں بنائیں؟ بچے بیمار رہتے ہیں اس لیے بہت بھئی ٹھیک ہے ہم علاج کرائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ اچھا بے سکونی کا پھر سب سے بڑا جو وبال ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی زبان سے اسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کو بسا اوقات ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات میں وہ شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، تو ایسا نہیں کریں۔ اور ہاں اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہو آپ آئیں، اجتماع میں آئیں، لوگوں کی مشکلات الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں کئی حوالوں سے اعتکاف کرتے ہیں لوگ آ کر کہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، خوش خوش واپس جاتے ہیں، یہیں سے ان کے مسائل حل۔ میں ذاتی وٹنس ہوں یہاں پر، یہیں اسی جگہ پر جہاں میں کھڑا ہوں، نگران شورا نے بیان کیا تھا، بیان کیا یہاں پر سارے اسلام بھائی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ نگران شورا نے نیتیں کرائیں کہ بھائی ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں، پکی نیت کریں۔ تو نیتیں کرنے میں کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، کھڑے ہوئے، عصر کی اذان ہوئی، وقفہ ہو گیا۔ ایک نوجوان مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا تھا، نگران شورا نے سفر کی نیت کرائی، میں نے الحمدللہ پکی نیت کی تھی کہ سفر کروں گا، اور جیسی اذان ہوئی تو وقفہ ہوا، میں وضو کرنے گیا۔ جب وضو کر کے میں واپس آ رہا تھا تو وہیں باہر مجھے کال آئی، میں بروکر ہوں، پراپرٹیز لوگوں کو خرید کر اور بیچتا ہوں، اس طرح سے بروکری ملتی ہے مجھے۔ تو کہا ایک سودا جو تقریباً 8-9 ماہ سے چل رہا تھا، سودا ہو نہیں رہا تھا، ظاہر سودا ہوگا تو مجھے کمیشن ملے گا، تو میں نے کوشش کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا، ابھی نیت کی تھی، اور میں وضو کر کے واپس آیا ہوں تو اس پارٹی کا فون آیا کہ میری طرف سے سودا اوکے کر دیں، اور مجھے اس سے الحمدللہ لاکھوں روپے کا کمیشن جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ ایک ذہن بنتا ہے کہ یار اللہ کے راستے میں جب ہم نکلتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہماری مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایک تنگ دستی کا علاج اور بھی سن لیجئے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے مدنی پن سورہ، اس کے پیج نمبر 246 پر ہے، یا ملکو یا ملکو یا ملکو 90 بار 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ اب اس 90 بار پڑھنے کو میرا خیال ہے شاید 2-3 منٹ لگیں گے آپ کو، یہ کام ہو جانا ہے۔ لیکن اس طرح سے کون ان چیزوں کو اول تو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے۔ ایک اور سنیے حدیث کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر ہوئے اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اگرچہ کوئی بھی نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، اور ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا
تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، السلام علیکم۔ گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد یہ سورت پڑھنی ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر فی زمانہ دیکھیں تو ہماری جو بے سکونی کا بڑا اسباب مالی معاملات یہ سب سے بڑا بے سکونی کا ہے کہ یہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ جس میں نا انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ آپ کسی بھی عرب پتی کو بھی دیکھیں نا اور وہ کہے کہ بس یار بس بہت کما لیا، تو ایسا تو ہے ہی نہیں، یہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بندہ اگر ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہونا تو یاد رکھیے کہ چاہے اس کے پاس 100 روپے ہوں یا لاکھ روپے ہوں یا کروڑ روپے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور پریشانی جس کو ہم پریشان سمجھتے ہیں، کیا وہ حقیقتاً پریشانی ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جواب دیا کہ تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں، اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ پریشانی ہے نا، اٹھے رات کو، آزمائش ہے، مشکلات میں، یا سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دعائیں قبول ہونے کے جو معاملات لکھے، آداب دعا میں آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان نے کہ کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو لکھا ہے وہ مضطر، یعنی جو بے چین ہے، جو پریشان حال ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو ایسی پریشانی میں، ایسے ٹینشن میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ مشکلات حل ہوں گی، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور بہرحال دنیاوی مال نہ ملنے پر مشکلات میں واقعی ہم غمگین ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مفلسی نہیں ہے، یہ غربت نہیں ہے۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ سنیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، فلاں کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان میں سے ان سب کو حصہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمہ آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ہم کو پتا چلا کہ مفلس تو حقیقت میں وہ ہے جو نماز روزہ زکوٰۃ حج سخاوتیں اور بہت ساری نیکیاں ہونے کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے گا۔ کیوں؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون ناحق کیا ہوگا۔ تو اپنا اگر کہتے ہیں نا بینک بیلنس، تو ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں جو مال ہے ہمارے پاس، ذرا اپنا بیلنس چیک تو کریں ہمارے پاس ہے کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ نے حج بھی کیا ہے، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں انداز کیا ہے؟ کسی کو جھاڑا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کا مال لے کر دبا دیا ہوگا، کسی کی چیز لے کر دبا بھول گئے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کا احتساب کب ہوگا؟ ان چیزوں کا حساب کب ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حساب کو نہ کر پائیں اور قیامت کے دن غریب رہ جائیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کو پرسکون بنانے کا مدنی نسخہ ہم نے سنا کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالیں، اور جو خلاف مزاج بات ہو اس پر ٹینشن لینے کے بجائے تھوڑا سا تحمل سے اس کو فیس کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ